تمہارے گناہ کرمزی ہوں، تمہارے گناہ کتنے بھی ہیبتناک ہولناک ہوں، تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں قبول کروں گا، میں تمہیں نجات دوں گا۔ کسی بابے کے مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سیدھا خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اور خدا آپ کو نجات دینے کی پوری قدرت ہے۔ خدا جگہ جگہ ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا رکھتا ہے جس کے بدولت آپ خدا تک پہنچتے ہیں اور پھر آپ سیلویشن پاتے ہیں، آپ نجات پاتے ہیں۔ اعمال اس کا 16 باب اور 31 آیت۔ اور انہوں نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ کیا بولا؟ خداوند یسوع پہ ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا صرف ایک چیز پہ، اگر تو خداوند یسوع مسیح پہ ایمان لاتا ہے۔ یہ ہے ایک چھوٹی سی لائن، لیکن یقین کریں کہ دنیا کے آپ سمجھ لیں کرسچینٹی کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں ان کو اس سے پرابلم ہے۔ یہ ایک لائن ان کو ہضم نہیں ہوتی ہے، یہ ایک لائن ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ خالی یسوع پہ ایمان لانے سے ہم کیسے ادھار پا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم نجات پا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم سیلویشن پا سکتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے۔ لوگ اپنے آپ میں کیا سمجھتے ہیں، ساری دنیا کے آپ جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ریلیجن ہیں، انہیں اٹھا کے دیکھ لیں، ان کو آپ اس میں لگے گا آپ کو کہ آپ کو بہت ساری ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ کہیں کسی نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، وہ جنگلوں میں پہاڑوں میں رہ رہا ہے، سادھو بن گیا ہے، سنت بن گیا ہے، کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا ہے 6 مہینے تک، کوئی ایک ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہوا ہے۔ مقصد ہر ایک طریقے سے لوگ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح سے ہم خدا کو پسند آئیں، جس طرح سے یہ ہم نے ابھی گیت گایا ہے۔ ہر مذاہب میں کوشش کی جا رہی ہے کچھ ایسا گن کریں، کچھ ایسے کام کریں جس سے ہم خدا کو پسند آئیں اور ہم نجات پا سکیں، یا ہم سورگ میں جا سکیں، ہم خدا کی بادشاہی میں جا سکیں، ہم جہنم میں نہ جائیں۔ یہ ساری چیزوں میں ایک واحد کرسچینٹی ہے جس میں ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ کچھ پری ریکوزٹ ہوتا ہے، کچھ پری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ خدا کے پاس آنے کے لیے آپ کو صاف صفائی کی ضرورت ہے، آپ کو یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، وہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، اس کے بعد خدا آپ کو قبول کرے گا۔ یہی فرق ہے ہمارے دھرم میں اور دنیا کے دوسرے دھرموں میں، دنیا کے دوسرے مذہبوں میں، کہ دوسرے دھرم بولتے ہیں تم یہ سب کرو، یہ سب کرو، اس طرح سے عبادت کرو، اس طرح سے ریگولر ہو، اس طرح سے یہ سب چیزیں جو ان کی ڈیمانڈ ہے، پلگرم کرو، زیارت پہ جاؤ اور قربانیاں کرو، یہ ساری چیزیں کرو، پھر ایک ٹائم آئے گا خدا آپ کو پسند، خدا آپ کو قبول کرے گا۔ لیکن مسیحیت میں جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے، خدا بولتا ہے جیسے ہو، ہمارا خدا بولتا ہے جیسے ہو، تم گناہ گار ہو، تمہارے گناہ کرمزی ہوں، تمہارے گناہ کتنے بھی ہیبتناک ہولناک ہوں، تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں قبول کروں گا، میں تمہیں نجات دوں گا۔ اور پھر کلیننگ کا کام بعد میں ہوتا ہے۔ دوسرے مذاہب بولتے ہیں پہلے کلیننگ کرو پھر آؤ، ہمارا خدا بولتا ہے جیسے ہو ایسے آ جاؤ، کلیننگ میرا کام ہے، پہلے تمہیں میں بچاؤں گا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ بڑی مشکل ہے، لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میں آپ کو سمپلی آپ کو بتا دوں ایک چیز، دھیان سے سنیں۔ خداوند یسوع پہ کیا ایمان رکھنا ہے؟ کیا ایمان رکھنا ہے؟ خداوند یسوع مسیح پہ صرف یہ ایمان رکھنا ہے۔ دیکھیں، آپ کو یہ ادھار پانے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے، سیلویشن کے لیے کوئی ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو تگودو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو کچھ ایکسٹرا آرڈنری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کیونکہ کوئی 2000 سال پہلے سب کچھ کر گیا آپ کے لیے۔ آپ نے صرف اس پہ ایمان لانا ہے، اتنا سا کام ہے صرف۔ جیسے ہی ہم ایمان لاتے ہیں
کہ 2000 سال پہلے یسوع مسیح نے میرے لیے آپ کے لیے کیا کیا, کس طرح کروس پہ گیا, کس طرح اس نے اپنا جسم توڑا, کس طرح اس نے جان دی. یہ جب چیزوں پہ آپ ایمان لاتے ہیں, خدا کیا بولتا ہے, آپ نجات پا چکے ہیں. ہاللویا. آپ بہت سارے مذہبوں میں چلے جائیں, جتنے بھی دنیا کے ریلیجن ہیں, ان سے پوچھو کیا تم بچ گئے ہو, وہ بولیں گے پتہ نہیں, ہمیں نہیں پتا ہم بچ گئے نہیں بچے, ہم بچ جائیں گے نہیں بچ جائیں گے, کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. کوئی کہتا ہے کہ ہماری نیکیاں ایک طرف تولی جائیں گی, ہمارے پاپ ایک طرف تولے جائیں گے, جس کا وزن زیادہ ہوگا اس طرف ہم چلے جائیں گے. یہ واحد کرسچینٹی ہے, یہ واحد یسوع کا کام ہے کہ اس نے آپ کو یہ یقین دلایا ہے. اس نے بولا ہے کہ تو ایمان لا تو تو اور تیرا پورا گھرانہ نجات پائے گا. ہاللویا. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے گا وہ نجات پائے گا. ایک اور ورس لگائیے گا, جان چیپٹر 3 ورس 16-17 پڑھ لیں. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو, ہمیشہ کی زندگی پائے. نیکسٹ, یہ کوئی نہیں پڑھتا. کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا پر سزا کا حکم, ایکچولی الٹا لکھا ہوا ہے, اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پہ سزا کا حکم کرے, بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے. ہاللویا. تو خدا کا پہلا کام کیا ہے؟ خدا, آپ سمجھ لیں کہ یہ سارا اندھیرے کا حصہ ہے, اور جس جگہ میں ہوں میں روشنی ہے, ایک اسپاٹ لائٹ ہے جو میرے اوپر پڑ رہی ہے, باقی ساری جگہ اندھیرا ہے. خدا کیا کر رہا ہے, جتنے بھی گناہ گار ہیں نا, ان کو کھینچ کے پہلے اس روشنی میں لے کے آ رہا ہے. جیسے ہی وہ روشنی میں آتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں, اس کے بعد خدا ان کی زندگی میں کام کرنا شروع کرتا ہے, اور ایک ایک کر کے وہ ساری غلاظت, وہ ساری چیزیں جو خدا کو نہیں پسند ہیں, خدا اندر سے صاف کرنے لگتا ہے. ہاللویا. بہت سارے لوگ اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں, بہت سارے دھرم میں, مذہبوں میں اس کے لیے ایفرٹ ہے. سچ بول رہا ہوں, بڑے بڑے پیسے لوگ لگاتے ہیں, بہت ساری کیا کہتے ہیں صدقے خیرات کرتے ہیں, بہت سارے اورفن ہاؤسز بنا لیتے ہیں, بہت ساری سب کچھ اپنی جائیدادیں, ملینز آف بلینز جو ہے نا, وہ این جی اوز کو دے دیتے ہیں یا غریبوں کو دے دیتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم آخر میں بچ جائیں. ہاللویا. میں یہ نہیں بول رہا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, بالکل ایسا کرنا چاہیے, لیکن یہ چیزیں آپ کو بچا نہیں سکتی ہیں. لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے, میں صرف بتا رہا ہوں, ہمارے آس پاس جتنے بھی مذہب ہیں یا مذاہب ہیں, ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. آپ کچھ کریں گے تو آپ بچیں گے, اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو آپ نہیں بچیں گے. لیکن کرسچینٹی بالکل ڈیفرنٹ ہے. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کرنے والا 2000 سال پہلے کر گیا ہے. آپ نے بس صرف بلیو کرنا ہے, اس نے جو کیا ہے اس پہ ایمان لائیں, آپ آٹومیٹک بچ جائیں گے. تو یہ ابھی بھی آپ جتنے بیٹھے ہیں نا, سارے مسیح بیٹھے میں, اس کے باوجود بہت ساروں کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی کہ یار اتنی سی بات پہ کیسے بچ سکتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ مشکل ہے, مطلب یہ چیز مشکل ہے نا. اتنی دنیا جہنم میں جائے گی اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا, اور صرف اس بات پہ ہم بلیو کریں 2000 سال پہلے ایک شخص ہمارے لیے قربان ہوا, اس پہ ایمان لائیں اور ہم بچ جائیں گے. جی بالکل بچ جائیں گے, بالکل بچ جائیں گے. اتنا ہی آسان ہے یہ. آج میں پرانے عہد نامے میں سے ایک کہانی آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں. بہت خوبصورت سی کہانی ہے, اور اس میں پوری مجھے نجات کا سین نظر آ رہا ہے. پورا مجھے سیلویشن کا پورا آپ سمجھے بیک گراؤنڈ میں سیلویشن چل رہی ہے, نجات چل رہی ہے. کس طرح ایک شخص نجات پاتا ہے, کس طرح وہ سوچتا ہے نہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے, اس کے لیے مجھے روپے پیسے کی ضرورت ہے, سونا چاندی مجھے دینا پڑے گا, مجھے کچھ نہ کچھ ایفرٹ کرنی پڑے گی, کچھ نہ کچھ کر کے میں پھر بچوں گا. نہیں, پرانے عہد نامے میں کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ایسی چیزیں چھپا کے خدا نے رکھی ہیں, اور میں شکر گزار ہوں خدا مجھے دکھا دیتا ہے اور میں آپ لوگوں کے سامنے لے کے آتا ہوں. میرے ساتھ نکالیں دوسرا راجہ, اس کا 5واں باب, 2 کنگ چیپٹر 5 ورس 1-19. یہ تھوڑا سا لمبا حوالہ ہے, لیکن آپ نے دھیان سے سننا ہے, سمجھنا ہے. 2 کنگ, دوسرا راجہ, اس کا 5واں باب, پہلی
1 آیت سے لے کے 19 آیت تک. اور شاہ آرام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز اور مکرم شخص تھا، کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلے سے آرام کو فتح بخشی تھی، اور زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا. اب نوٹس کریں کہ یہ شخص آپ سمجھ لیں جرنل ہے، اپنے ملک کا جرنل ہے، جیسے جرنل مشرف تھا نا، اس طرح کا جرنل ہے. نمبر 2 ہے اور بڑے عہدے والا ہے، بڑے اس نے کام کیے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ کوڑی تھا. نیکسٹ. اور آرامی دل باندھ کر نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے. وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی. نیکسٹ. اس نے اپنی بیوی سے کہا کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا. نیکسٹ. سو کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک کی ہے ایسا کہتی ہے. نیکسٹ. سو آرام کے بادشاہ نے کہا تو جا اور میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا. سو وہ روانہ ہوا اور 10 قنطار چاندی اور 6000 کتنا لے کے گیا ہے؟ 10 قنطار چاندی اور 6000 مسکال سونا اور 10 جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے لیے. نیکسٹ. اور وہ اس خط کو شاہ اسرائیل کے پاس لایا جس کا مضمون یہ تھا یہ نامہ جب تجھے ملے تو جان لینا کہ میں اپنے خادم نعمان کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو اس کو کوڑ سے شفا دے. نیکسٹ. جب شاہ اسرائیل نے اس خط کو پڑھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا میں خدا ہوں کہ ماروں اور جلاؤں، اور یہ شخص ایک آدمی کو میرے پاس بھیجتا ہے کہ اس کو کوڑ سے شفا دوں. سو اب ذرا غور کرو، دیکھو وہ کس طرح مجھ سے جھگڑنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے. نیکسٹ. جب مرد خدا الیشا نے سنا کہ شاہ اسرائیل اپنے کپڑے پھاڑے تو بادشاہ کو کہا کہلا بھیجا تو نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے، اب اسے میرے پاس آنے دے. تو نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے، اب اسے میرے پاس آنے دے. اب یہ جو ہے نا میرے پاس آنے دے، یہ آپ کو کچھ نظر آئے گا نئے عہد نامے میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے. نیکسٹ. سو نعمان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا اور الیشا کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا. نیکسٹ. اور الیشا نے قاصد کی معرفت کہلا بھیجا کہ یردن میں 7 بار غوطے مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہو جائے گا. نیکسٹ. پر نعمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا. یہ آج تک یہی سسٹم ہے. ہر جتنے بھی لوگ کلیسیاؤں میں بیٹھے ہوتے ہیں کروسیڈ، وہ کہتے ہیں پاسٹر جی اسپیشل دعا کرنی ہے، ہاتھ رکھ کے دعا کرے. کیا دمشق کے دریا ابانا اور فرف اور اسرائیل کی سب ندیوں سے بڑھ کر نہیں ہے؟ کیا میں ان میں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا؟ سو مڑا اور بڑے قہر میں چلا گیا. آلموسٹ بال اس نے اپنی شفا کو مس کر دیا. دیکھا آپ نے؟ اس نے بولا جا کے غوطے لگا، اور اس نے بولا نہیں وہاں پہ دریا کوئی کم ہے جو میں ادھر گندے پانی میں جا کے میں اپنے آپ کو وہ کروں. تب اس کے ملازم نے پاس آ کر اسے یوں کہنے لگا اے ہمارے باپ، اگر وہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کا حکم دیتا تو کیا تو نہیں کرتا؟ پس جب وہ تجھ سے کہتا ہے نہا لے اور پاک صاف ہو جا تو کتنا زیادہ اس سے ماننا چاہیے. نیکسٹ. تب اس نے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں غوطے مارے اور اس کا جسم چھوٹے بچے کے جسم کی مانند ہو گیا اور وہ پاک صاف ہو گیا. نیکسٹ. وہ پھر اپنے جلو کے سب لوگوں کو بس کافی ہے، اتنا کافی ہے. ہاللیلویہ. تو یہاں ایک چیز جو میں آپ لوگوں کو سٹارٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا مرتبے کا آدمی تھا، بہت نمبر 2 اپنے ملک کا تھا، جرنل تھا، اور بڑے اس کے عہدے تھے، سب کچھ تھا، اور بڑے اس نے جنگیں جیتی ہیں اور اپنے ملک کے لیے بڑا کام کیا ہے. لیکن آگے بائبل میں لکھا ہے کہ لیکن وہ کوڑی تھا. اب کوڑ کا جب ذکر آتا ہے تو ذہن میں رکھیں کہ بائبل میں کوڑ کو بعض دفعہ اس بات سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ یہ شاید خدا کی لعنت ہے ان کے اوپر. کسی کو بھی کوڑ ہوتا ہے نا تو ایسا سمجھا جاتا تھا کہ یہ خدا کی لعنت ہے. کیوں؟ میں آپ کو 2-3 حوالے بتاتا ہوں. موسیٰ جب خدا سے ملا تو اس نے بولا میں کیسے مان لوں؟ اس نے بولا اپنا ہاتھ اپنے کپڑے کے اندر ڈال، اور جیسے اس نے باہر نکالا ہاتھ
تو اس کا ہاتھ کوڑ کی طرح سفید ہو گیا تھا. یہ خدا سے جب بات چیت ہو رہی تھی تو وہ ڈر گیا. پھر اس خدا نے بولا اچھا واپس ڈال کے باہر نکالا تو ہاتھ اس کا بالکل ٹھیک ہو گیا. پھر موسیٰ کی بہن تھی ایک مریم نام کی, اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. وہ موسیٰ کے خلاف بولنے لگی, خدا کی طرف سے اس کے اوپر کوڑ نازل ہوا اور بالکل وائٹ, وہ کوڑ کی سبب سے بالکل سفید کوڑی بن گئی. اس حوالے کے بعد ہی یہ الیشا کا ایک نوکر ہے, اس نے کچھ اس سے پانا چاہا, نعمان کوڑی سے کچھ حاصل کرنا چاہا. لمبی چیزیں میں اس لیے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں, لیکن جو پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں صرف وہ رکھ رہا ہوں. اس کا نام ہے جہازی. وہ گیا, اس نے نعمان سے, اسی نعمان سے بولا کچھ پیسے دے دے مجھے, اور جیسے ہی دیا تو الیشا نے بولا نعمان کا کوڑ اب تیرے اوپر آ جائے گا. تو کوڑی کا جب ذکر آتا ہے نا تو بائبل میں کوڑ اس طرح سے ریپریزنٹ ہوتا ہے جیسے یہ خدا کی طرف سے ایک لعنت ہے. کوڑ کو گناہ پاپ سے بھی ریزمبل کیا جاتا ہے. کوڑ کو گناہ اور پاپ سے بھی ریزمبل کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کوڑ, دیکھیں کوڑ ایک ایسا مرض ہے, ایک ایسی سکنس ہے جس کا علاج ابھی صرف 150 سال پہلے دریافت ہوا ہے. صرف 150 سال پہلے 1873 میں اس کا ٹوٹل ٹریٹمنٹ ہوا ہے. اس سے پہلے یہ صدیوں سے لوگوں کو مارتا چلا آ رہا ہے. اور مارتا کیسے ہے؟ کوڑ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آنکھ پہ ایک وائٹ سپاٹ آتا ہے, پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ہونٹ جھڑنے لگتے ہیں, آپ کی ناک جھڑ جاتی ہے, آپ کے کان جھڑ جاتے ہیں, آپ کی انگلیاں جھڑ جاتی ہیں, لیکن پتہ بھی نہیں چلتا. جو اچھی چیز ہے کہ اچھی چیز یا بری چیز ہے کہ یہ اس میں سے سینسیشن جو ہوتی ہے نا ہمیں درد کی, کوڑ وہ درد کی سینسیشن کو ختم کر دیتا ہے. اور جب آپ کی انگلی گرتی ہے آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ انگلی گر گئی, آپ انگلی اٹھاتے اور جا کے اپنا جنازہ, اپنے جسم کے پارٹ کا جنازہ آپ خود ادا کر رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ انگلی دفنا رہے ہوتے ہیں, کبھی ہونٹ دفنا رہے ہوتے ہیں, کبھی ناک دفنا رہے ہوتے ہیں, اور مرنے نہیں دیتی ہے. تو گناہ سے اس کو کیوں تشبیہ دی جاتی ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پہ بنایا تھا. سب کو یاد ہے خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پہ بنایا تھا. کوڑ کیا کرتا ہے؟ وہ شبیہ کو ختم کر دیتا ہے. اب کوڑی کو آپ دیکھیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کو نہیں لگے گا یہ خدا کی شبیہ پہ. اس لیے کوڑ کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے کہ کوڑ جو ہے وہ گناہ سے اس کو تشبیہ دی جاتی ہے. کوڑ وہ شبیہ سے, وہ جو خدا کی بنائی ہوئی جو امیج ہے اس کو کمپلیٹلی چینج کر دیتا ہے. جس طرح کوڑ آنکھ پہ اسپاٹ سے اسٹارٹ ہوتا ہے, اسی طرح پاپ بھی صرف اسٹارٹ ہوتا ہے آنکھ کے دیکھنے سے. شیطان نے بولا اس کو دیکھ تو لے کتنا اچھا لگ رہا ہے, اور حوا نے بولا تو دیکھ, آنکھوں کو اچھا لگا دیکھنے کا. آپ اپنے موبائل پہ جب الٹی سیدھی کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ تو گناہ یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. پہلے جب آپ کوئی بھی یہاں پہ ایسا کوئی شخص ہے جس نے سگریٹ پی ہو, وہ پہلے چھپ چھپ کے پی رہا ہوتا ہے, یا شراب پی ہو چھپ چھپ کے پی رہا ہوتا ہے. یہ کوڑ ایسا ہے کہ پہلے تو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے, کسی طرح کپڑے سے ڈھانک لیں, کسی طرح سے یہ کر لیں. اسی طرح گناہ بھی جب ہوتا ہے تو پہلے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن پھر یہ کوڑ اتنا بڑھنے لگ جاتا ہے, یہ گناہ, یہ پاپ اتنا بڑھنے لگ جاتا ہے کہ آپ چھپا کے بھی نہیں چھپا سکتے. سمجھ میں آئی؟ پھر آپ دارو پی کے پوری طرح سے ہائی ہو گئے تو پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں پہ پڑے ہیں, کسی برج کے نیچے پڑے ہیں, کسی گٹر میں پڑے ہیں, آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی. یہ کیا کرتا ہے کوڑی؟ پرانے عہد نامے میں اس پہ 2 حوالے لکھے ہوئے ہیں. ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے احبار, انگلش میں کہتے ہیں لیویٹیکس. اس کا 13واں اور 14واں باب اگر پڑھیں گے, پورا کوڑ کے بارے میں لکھا ہوا ہے. کوڑی کو الاؤ نہیں تھا کہ وہ منڈلی میں یا مجلس میں یا لوگوں کی گیدرنگ میں جہاں پہ صحیح لوگ رہتے ہیں یا خاندان رہتے ہیں وہاں پہ رہ سکے. ان کو باہر, بستی سے باہر ان کو ایک جگہ بنا کے دی جاتی تھی. ہاللویا. تو کوڑ کیا کرتا ہے؟ کوڑ آپ کو اپنے ریلیشن جن سے رکھنے ہوتے ہیں ان سے دور کر دیتا ہے. پاپ بھی کیا کرتا ہے؟ پاپ یا گناہ کیا کرتا ہے کہ خدا کے ساتھ ریلیشن سے آپ کو دور کر دیتا ہے. ہاللویا. تو اس طرح کوڑ جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ پرانے عہد نامے میں پاپ کو ریپریزنٹ کرتا تھا, اور یہ جو شخص ہے یہ کون ہے؟ یہ کوڑی ہے. اب ذہن میں رکھیں, پاپ یا کوئی بھی آپ گناہ کرتے ہیں
یا کوڑ جیسے یہ خیال نہیں کر رہا تھا کہ نمبر 2 ہے اس ملک کا، وہ کسی کا رسپیکٹر نہیں ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے، اس کا عہدہ کیا ہے، یا کتنا بڑا، کتنے بڑے رتبے کا ہے. کوڑ اگر لپٹ جاتا ہے تو ختم. اسی طرح گناہ بھی نہیں دیکھتا کہ آپ کی کیا حیثیت ہے، کیا نہیں ہے. ابھی پاکستان میں آئے دن کسی کے سکینڈلز آ رہے ہوتے ہیں، کسی کے ویڈیو نکل رہی ہوتی ہے، کسی کے ویڈیو ٹیپ نکل رہے ہوتے ہیں، کسی کے آڈیو ٹیپ نکل رہے ہوتے ہیں. آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ لوگ تو شریف نظر آ رہے تھے، یہ کیا، کس طرح سے. تو کیا ہوتا ہے، یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو جاتی ہے. تو یہ نعمان کوڑی ایک عرصے تک تو چھپاتا رہا کچھ کپڑے شپڑے ڈال کے، لیکن پھر اس کے گھر میں کام کرنے والوں کو بھی پتہ چل گیا، اور اس کے گھر میں کام کرنے والی ایک لڑکی تھی. اب سب ماں باپ دھیان سے سنیں. یہ لڑکی کو یہ لوگ اسرائیل سے ایک دفعہ جنگ کر کے یہ لڑکی کو وہاں سے اٹھا کے لے کے آئے تھے. ہو سکتا ہے اس کے گھر والوں کو مار دیا ہو، اس کے ماں باپ کو اس کی آنکھوں کے سامنے مار دیا ہو، بہن بھائیوں کو مار دیا ہو. اس کو اٹھا کے نعمان لے کے آ گیا تھا کہ یہ میری بیوی کی خدمت کرے گی. اب یہ شاید بچی 14-15 سال کی ہو گئی تھی. تو یہ 14-15 سال کی ہو گئی تھی اور یہ دیکھ رہی تھی کہ میرے مالک کو کوڑ ہے. ہماری پاکستانی انڈین بچی ہو نا تو بولے گی تو نے میرے باپ کو مارا ہے، میرے گھر والوں کو مارا ہے، تیرے پہ خدا کی لعنت ہے، تو ایسے ہی رگڑ رگڑ کے مرے گا. لیکن یہ لڑکی اسرائیلی تھی، یہ اسرائیل کے خدا کو جانتی تھی. اس کے ماں باپ نے اس بچی کو ٹریننگ دی تھی کہ نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دینا. جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو، جو تمہیں پریشان کرتے ہیں، جو تم سے نفرت کرتے ہیں ان سے محبت کرو. اس لڑکی کو دیکھیں. اب یہاں پہ آپ کو جو میں پہلی چیز بتانا چاہ رہا ہوں، ایک کوڑی ہے، ٹھیک ہے، ایک گناہگار ہے. آپ سمجھ لیں نعمان جو ہے ایک کوڑی ہے، ایک گناہگار ہے، اور اسے نجات کی ضرورت ہے. نجات کس سے؟ کوڑ سے نجات چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں سمجھ رہے؟ مشکل تو نہیں کر رہا ہوں. اس وقت ایک سچویشن ہے، ایک بڑا آدمی ہے جس کو اس کوڑ سے نجات چاہیے. اب نجات کے لیے خدا کیا کرتا ہے؟ کچھ نہ کچھ لوگوں کو آپ کی زندگی میں رکھا ہوتا ہے جن کو وہ استعمال کرتا ہے. خدا نے پہلا کس کو استعمال کیا؟ یہ چھوٹی بچی کو. 13-14 سال کی بچی تھی. اس نے یہ چیز نہیں سوچی کہ اسے اسی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا چاہیے، کوڑ میں مر جائے. اس نے یہ نہیں سوچا. اس نے بلکہ بھلائی سوچی. اس نے اسرائیل کے خدا کو ریپریزنٹ کیا. اس نے اسرائیل خدا کی محبت کو اس کے ساتھ شیئر کیا اور اسے بولا کہ اگر میرا مالک میرے ملک میں جائے، وہاں پہ ایک نبی ہے، اس سے ملے گا تو یہ اس کے کوڑ سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گا. کتنے آپ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے ساتھ، ان کے ساتھ خاص طور پہ جنہوں نے آپ کے ساتھ برائی کری ہے، آپ اس کا صلہ نیکی سے دینا چاہتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے نیکی، کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے اور تم اس کے ساتھ اگر بھلائی کرو گے تو یہ ایسا ہے جیسے آپ اس کے سر پہ انگارے رکھ رہے ہیں. ہاللیلویا. جس نے جو کیا ہے اس کو کرنے دیں، اس کو خدا کے حوالے کریں. آپ اس کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کریں. یہ مسیح زندگی ہے، مسیح رویہ ہے. ہاللیلویا. تو اس لڑکی نے اسے بولا کہ تو جا. اب 15 سال کی لڑکی کی حیثیت کیا ہے کہ ایک اتنے بڑے جرنل کو اتنی بڑی بات بول رہی ہے. اور اتنا بڑا جرنل، میں تھوڑا سا پریکٹیکل ہو کے ہر دفعہ اپنے آپ کو سچویشن میں رکھتا ہوں اور سوچتا ہوں، اتنا بڑا جرنل جو اتنے ٹاپ پہ ہے، وہ ایک 15 سال کی لڑکی کی، 14 سال کی لڑکی کی کیوں بات کو سنے گا؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں وہ مجبور ہو گیا اس لڑکی کی بات کو سننے کے لیے کہ جو بول رہی ہے اس میں وزن ہے، یہ ضرور صحیح بول رہی ہے. جو ایک ہی چیز سمجھ میں آئی کہ یہ 14-15 سال کی لڑکی جو ہے نا، یہ آج کل کے ٹک ٹاک والوں کی طرح چھچوری لڑکی نہیں ہے. اس نے اپنے گھر میں یا نعمان کے گھر میں اس نے اپنا ایک ایسا ڈسپلن بنایا ہوا ہے، اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ رکھا ہوا ہے کہ جو وہ بول رہی ہے اس کی بات کو آنر کیا جا رہا ہے، اس کی بات کو سمجھا جا رہا ہے. ہاللیلویا. میں ہائیلی ڈسکریج کرتا ہوں وہ ماں باپ جو بچوں کو انکریج کرتے ہیں کہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنائیں. نہ کریں اس طرح سے.
اپنے بچوں کو سوبر کریں, اپنے بچوں کو سنجیدہ کریں, تاکہ آپ کے بچے جب بات کریں لوگ ان کی باتوں کو ویلیو دیں, سمجھیں, ان کو آنر کریں. ہاں یہ چھوٹا ہے لیکن بات برابر کی کر رہا ہے. اب یہ اس کو نجات کی ضرورت ہے, کوڑی ہے, نجات کی ضرورت ہے, اور یہ سوچ رہا ہے میں وہاں سے وہاں جاؤں گا تو یہ اس سے آزادی کوئی ایسے تو آرام سے نہیں مل جائے گی نا فری میں. تو میں کیا کرتا ہوں, سونا چاندی اور کپڑے لے کے جاتا ہوں تاکہ جب مجھے نجات ملے تو میں بدلے میں یہ اس کو پیش کروں. اس لیے میں نے شروع میں بولا تھا کہ ہماری جو نجات ہے, ہمارا جو خدا نے سیلویشن دی ہے نا, اس کی قیمت کوئی نہیں ہے, وہ فری ہے. خدا نے فری دیا آپ کو, اور اس کو آپ خرید نہیں سکتے. دنیا کا اگر خریدنے والی بات ہوتی تو جتنے امیر لوگ ہیں نا صرف وہی نجات خریدتے ہیں, غریب سارے جہنم میں جا رہے ہوتے ہیں. خدا نے دیکھے انصاف کیسا رکھا ہوا ہے کہ سب کو برابر موقع دیا ہے. ہاللویا. یہ اپنے حساب سے یہ سوچا میری نجات فری نہیں ہو سکتی, مجھے اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اس نے یہ سارا سامان سمیٹا, اور سمیٹ کے اسے جانا کہاں تھا, الیشا کے پاس, اور پہنچ گیا کہاں پہ, بادشاہ کے پاس. بعض دفعہ الیشا نبی یہاں پہ خدا کو ریپریزنٹ کر رہا ہے, یسوع کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. یہ جو نعمان کوڑی ہے یہ کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے, ایک گناہ گار کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. وہ جو ایک چھوٹی بچی ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی بیٹی بہن ہو جس کو خدا نے استعمال کیا ہے کہ یہ شخص نجات پائے. اب نجات پانے کے لیے اس نے ساری چیزیں اٹھائیں, بجائے اس کے کہ وہ سیدھا الیشا یسوع کے پاس جائے, وہ کس کے پاس آ گیا ہے, وہ بادشاہ کے پاس آ گیا ہے. ہاللویا. بائبل میں لکھا ہے کہ خدا اور آپ کے درمیان صرف ایک ہی درمیانی ہے, ایک ہی میڈیٹر ہے, اس کا نام ہے یسوع مسیح ناصری. کوئی اور نہیں ہے. کوئی سا بھی سینٹ پال اور سینٹ اینتھنی اور سینٹ پیٹر اور کوئی سا بھی کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کی ریکویسٹ لے کے یسوع کے پاس جائے. خدا نے آپ کو ڈائریکٹ ایکسس دیا ہے کہ تم کبھی بھی کسی بھی حال میں میرے پاس آؤ, میں تمہاری سنوں گا. ہاللویا. آپ کو کسی بابے کے مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو سیدھا خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے, اور خدا آپ کو نجات دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے. ہاللویا. اتنا بڑا آدمی جب اسے بادشاہ نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے کہ میں کوئی خدا ہوں کہ میں تیرے کو شفا دوں, تب الیشا کو پتہ چلا, اور الیشا نے کیا بولا, انگلش میں لکھا ہوا ہے, لیٹ ہم کم ٹو می, اس کو میرے پاس آنے دو. اور ایسا سیم ڈائلاگ یسوع نے بولا تھا, تم میں اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے. ہاللویا. الیشا نے بولا لیٹ ہم کم ٹو می, میرے پاس اس کو بھیجو. اور جب یہ الیشا کے پاس گیا اپنی پوری فوج کے ساتھ, جب وہاں پہ گیا تو الیشا نے کیا کرا, الیشا نے باہر نکل کے اس کو ہیلو بھی نہیں کرا, اس کو ویلکم بھی نہیں کیا. اتنا بڑا ملک کا نمبر 2 گیا تھا, یہ سوچ رہا تھا کہ یہ آئے گا, میرا استقبال کرے گا, مجھے آنر کرے گا, میرے کو پوچھے گا, میرے ادھر ادھر ہاتھ واتھ رکھ کے دعا کرے گا, کچھ نہ کچھ کرے گا جس کی وجہ سے میں شفا پاؤں گا. الیشا نے کچھ بھی نہیں کرا, بلکہ کیا کرا, ہی سینٹ ہز ورڈ, اس نے اپنے کلام کو بھیجا. ہاللویا. خدا نے اپنے کلام کو بھیجا, وہ کلام جو اس کے ساتھ تھا, وہ کلام جو خود خدا تھا, وہ کلام جو مجسم ہوا, وہ کلام جو روح اور سچائی کے ساتھ ہمارے درمیان رہا ہے. جو میں آپ کو چیز بتانا چاہ رہا ہوں, آپ کی نجات, آپ کی ڈیلیورنس, آپ کی زندگی کا ہر جواب جو ہے وہ خدا کلام کرے گا. وہ اپنا کلام نازل کرتا ہے اور لوگوں کو شفا دیتا ہے. وہ اپنا کلام نازل کرتا ہے اور لوگوں کو آزاد کرتا ہے. تو اس کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے, اور وہ کیا ہے, وہ کلام نازل کرتا ہے. یہ خدا خود نہیں آئے گا آسمان سے. اسی طرح الیشا نے بھی کیا, الیشا خود نہیں آیا. الیشا نے کیا کیا,
اپنا کلام اس کو بھیجا، جا تو دریائے یردن میں 7 دفعہ غوطے لگا لے۔ اب اس کو یہ بات بری لگ گئی، بھائی دریائے یردن جو ہے وہ گدلا پانی ہے، مٹی والا پانی ہے، گندا پانی ہے، گندے پانی میں ڈبکی لگاؤں گا تو گندہ ہی رہوں گا۔ اگر میرے جسم پہ جو کوڑ ہے، میرے جسم پہ جو لیپریسی ہے، اس کو صاف کرنا ہے تو مجھے صاف پانی میں غوطے لگانے چاہیے تاکہ میں صاف ہو جاؤں۔ اور پھر اتنی دور آ کے میں نے اسی دریائے یردن میں نے غوطے لگانے ہیں، تو فائدہ کیا ہے؟ تو ہمارے پاس 2 اور دریا ہیں، اس میں صاف پانی ہے، میں اس میں جا کے کیوں نہیں لگاؤں؟ ہالےلویا، سن رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہالےلویا۔ سارا اینتھنی دھیان ہے سارا؟ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ اس نے بولا میں ادھر کیوں غوطے لگاؤں، میں جا کے اپنے ملک میں لگاؤں گا۔ تب بائبل بتاتی ہے خدا نے ایک اور اپنا میسنجر رکھا تھا، اور وہ میسنجر کون تھا؟ اس کا ایک سولجر تھا۔ خدا جگہ جگہ ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا رکھتا ہے جس کے بدولت آپ خدا تک پہنچتے ہیں، اور پھر آپ سیلویشن پاتے ہیں، آپ نجات پاتے ہیں۔ آپ اس چرچ میں ایسے نہیں آئے، کوئی نہ کوئی بیچ میں وسیلہ بنا ہے۔ آپ خدا کی حضوری میں اس کے خاندان کے فرد ایسے ہی نہیں بنے، کوئی نہ کوئی بیچ میں پڑا ہے اور آپ کو وہ لے کے آیا ہے تاکہ آپ کو وہ خدا تک پہنچا سکے۔ تب وہ سولجر بولا کہ یہ تیرے کو کوئی بڑی مشکل بات بول رہا ہے، اگر تیرے کو بولتا سر کے بل چلتے ہوئے جا تو چلا جاتا، کیونکہ تجھے لگ رہا تھا کہ یہ جو میرا مسئلہ ہے، جو میری نجات ہے، یہ آسانی سے نہیں ملنی ہے، اس کے لیے مجھے کچھ ایفرٹ کرنی ہوگی۔ تو ایک ٹانگ پہ جا سکا، رگڑ کے جا، گھسڑ کے جا، تو شاید تو چلا جاتا۔ لیکن اس نے تیرے کو ایسا کچھ نہیں بولا، اور یہی میں آپ سب کو بول رہا ہوں کہ ہمارے یسوع کی نجات بڑی آسان اور بڑی فری ہے۔ کوئی ایفرٹ کرنے، جیسے جس حالت میں ہو، کون سے پاپ آپ کر رہے ہو، کس طرح کی زندگی گزار رہے ہو، کتنی کیچڑ میں زندگی ہے، بائبل میں لکھا ہے اس نے ہمارے کو کیچڑ میں سے نکالا اور ہمارے پیر چٹانوں کے اوپر رکھے۔ وہ پہلے آپ کو بچاتا ہے، پہلے آپ کو صاف کرتا ہے۔ ہالےلویا۔ تو اس نے بولا بھائی تیرے کو کوئی مشکل کام تو نہیں بولا، تو جا کے جیسا بولا ہے ویسا کر لے۔ اب جو چیز ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ کلام میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے، بغیر ایمان کے خدا کے پاس آنا، خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ خدا کے پاس آنے والے کے لیے یہ ایمان ہونا ضروری ہے کہ خدا موجود ہے اور خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ اگر تمہارا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو اس پہاڑ سے بولو تو اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، اس درخت کو بولو تو جڑ سے اکھڑ جائے گا اور سمندر میں چلا جائے گا۔ خدا جگہ جگہ ایک ہی بات کر رہا ہے، اور کون سی بات کر رہا ہے؟ ایمان کی۔ آج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کا کہاں سے ایمان ہے؟ نعمان کوڑی کا کوئی ایمان ہے؟ یہ ایمان پہ نہیں آیا، یہ امید پہ آیا صرف۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ غیر قوم میں سے تھا، اس کا کوئی ایمان یسوع پہ نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان اسرائیل کے خدا پہ نہیں ہے، یہ صرف بنا ایمان کے آیا ہے، اور بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے، اور یہ شخص بغیر ایمان کے ہی آیا ہے۔ ہمارے پاکستان انڈیا میں بڑے بڑے کروسیڈ ہوتے ہیں، ہیلنگ کی دعائیں ہوتی ہیں، جتنے ہندو مسلم ہوتے ہیں وہ اپنی شفا لے کے نکل جاتے ہیں۔ ہمارے مسیح وہی بیمار کے بیمار ہر کروسیڈ میں ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، ہر کروسیڈ میں ایک بیمار کلیسیا ہاتھ اٹھا رہی ہے۔ کیوں وہ لے جاتے ہیں؟ ان کا تو ایمان بھی نہیں ہے یسوع پہ۔ آج میں آپ کو ایک اور چیز بتا رہا ہوں، وہ دھیان سے سنیے گا۔ اگر ایمان آپ کی زندگی میں تھوڑا سا کم ہو تو ایک اور میں نسخہ بتا رہا ہوں، اسے لکھ لیں۔ ایک اور آپ کو پرسکرپشن دے رہا ہوں، اس کو لکھ لیں، کیونکہ جب ایمان کم پڑ جاتا ہے تب وہ چیز، وہ دوائی کام آتی ہے۔ ہالےلویا۔ وہ جب بھی ایمان میں شارٹ ہو نا، فار ایگزامپل آپ کی جاب چھوٹ گئی اور آپ کی کمپنی نے بولا کہ جی 30 دن کے اندر اندر آپ نوکری ڈھونڈیں، آفر لیٹر لائیں، ویزا چینج کریں یا پھر جائیں۔ اب 30 دن کے اندر آپ کا پہلا دن شروع ہوا ہے، ابھی 30 دن باقی ہیں، اور آپ کا ایمان ڈاماڈول ہو رہا ہے۔ 30 دن ہیں ابھی، لیکن
فکر یہ شروع ہوئی ہے ہاں خدا دیتا ہے لیکن پتہ نہیں مجھے دے گا نہیں دے گا. آپ کے اولاد نہیں ہے, آپ کا ایمان ڈاموڈول ہو رہا ہے, ہاں خدا دیتا ہے لیکن میرے کیس میں خدا دے گا نہیں دے گا پتہ نہیں ہے. تو جب بھی آپ کا ایمان شارٹ ہو, ہم سب کی زندگی میں آتا ہے ایسا اسٹیج جب ایمان شارٹ ہو جاتا ہے, ایمان کم پڑ جاتا ہے, پھر ہم نے کیا کرنا ہے, کون سا نسخہ لگانا ہے, کون سا نسخہ استعمال کرنا ہے, وہ میں آپ کو بتا. نسخہ سمجھتے ہیں آپ لوگ انڈین جتنے بھی ہیں, تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس سولجر نے بولا تیرے کو جیسا بولا ہے تو جا کے ویسا کر لے. دوسرا نسخہ کیا ہے؟ اوبیڈینس. اوبیڈینس, جو بولا ہے وہ کر لو ویسے ہی, ختم ہو گئی بات. کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, جیسا بولا ہے کر دو. خدا نے موسیٰ سے بولا کل شام میں اتنا گوشت اس جگہ پہ دوں گا کہ تمہارے منہ سے نکلے گا, تمہاری ناک سے نکلے گا, تم اسے کھا نہیں سکو گے. اس نے بولا ایسا نہیں ہو سکتا, سارے جتنے جانور ہمارے ان کو ذبح کریں تب بھی اتنا گوشت نہیں آ سکتا, سارے سمندر کی مچھلیاں اکٹھی کریں تو بھی اتنا گوشت نہیں آ سکتا. خدا کیا بول رہا ہے؟ جو بولا ہے جسٹ چپ کر کے اوبیڈینس مان لو. اگلے دن خدا نے واقعی اتنا گوشت بھیجا. ایک شخص نے 220 کلو گوشت اٹھایا تھا, وہ پرانا واقعہ ہے. لیکن کہہ کیا رہا ہوں, جب ایمان شارٹ ہو, کم ہو, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اوبیڈینس دکھانی ہے. جیسا آپ کو بولا ہے ویسا کر دو. میں نے ایک دفعہ آپ لوگوں کو واقعہ بتایا تھا کہ میرے استھما ہوتا تھا, بچپن سے استھما تھا, سانس ہوتا رہتا تھا. ایک دن اسی ہال میں ایک خدا کا خادم آیا ہوا تھا اور اس نے بولا ہیلنگ کے لیے, اس نے دعا کرنے کو بولا اور میں کھڑا ہوا. اس نے بولا کیا ہے؟ میں نے کہا استھما ہے. کہہ رہا اچھا ایک کام کرو, یہاں سے دوڑتے ہوئے جاؤ, نیچے بھی دوڑتے ہوئے جاؤ, اور نیچے جو ہے نا سارے چرچ کے گرد راؤنڈ لگاؤ دوڑتے ہوئے, اور پھر دوڑتے ہوئے یہاں تک آ جاؤ. اب یہ بڑا مشکل تھا میرے لیے, اتنا موٹا تگڑا آدمی دوڑتا ہوا جا رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, سارے چرچ, سنڈے کا دن ہے, آپ کو پتا کتنا رش ہوتا ہے جب ہم آتے ہیں, سب جگہ رشی رش, سب جگہ رشی رش. اب میں نے کہا مجھے اگر یہ استھما سے نجات پانی ہے تو جیسا بولا ہے مجھے کرنا پڑے گا. میں نے سر جھکایا, میں نے کہا کسی کو نہیں دیکھنا. سر جھکایا, دوڑتا ہوا گیا, نیچے بھی دوڑتا ہوا اوپر آیا, اور پریز گاڈ اس دن سے آج دن تلک کبھی دوبارہ سانس لے. تو یہ نعمان صاحب چلے گئے یردن میں, اور یردن میں جب گئے انہوں نے غوطہ لگایا, پہلا غوطہ لگایا. دیکھیں اب یہ بڑے بڑے سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلا غوطہ لگایا اور باہر نکلا, اور جسم دیکھا 1% بھی اس میں کچھ ٹھیک نہیں تھا. اگر 1% تھوڑا سا صحیح لگتا تو پھر اس کی ہمت ہوتی چل دوسرا لگاتا ہوں, دوسرے میں 5% ہو سکتا صحیح ہو جاتا. پہلا غوطہ لگایا, باہر نکلا ویسے ہی کا ویسے ہی, زخم ویسے ہی کے ویسے ہی. دوسرا غوطہ لگایا, باہر نکلا, کوئی 2%, کوئی 1%, 0% شفا. تیسرا غوطہ لگایا, کچھ نہیں ہوا. چوتھا غوطہ لگایا, کچھ نہیں ہوا. پانچواں غوطہ لگایا, کچھ نہیں ہوا. چھٹا غوطہ لگایا, کچھ نہیں ہوا. ہاللیلویہ, یہ ہے ٹیسٹ. ساتواں لگایا تو باہر نکلا ہے. بائبل بتاتی ہے اس کی اسکن ایسی ہو گئی جیسے نو مولود بچے کی, جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے یردن کے پانی میں شفا دی. یس اور نو؟ کر دیا کنفیوز. ویری گڈ, منت نے بالکل صحیح بولا. یردن کے پانی میں شفا نہیں دی, جو ورڈ بولے تھے نا اس میں شفا دے. جو کلام اس نے بولا تھا 7 دفعہ تو غوطہ لگائے گا تو مکمل طور پہ چنگائی پا جائے گا. ہاللیلویہ. آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں کبھی بھی نہیں ٹلیں گی. یہ ہر چیز میں اتم ہے, اس کا سب سے اونچا درجہ ہے, اس سے نیچے کوئی چیز نہیں ہے. خدا نے جب کائنات بنانی تھی تو کلام کیا,
خدا نے جب دنیا بچانی تھی تو کلام بھیجا زمین پہ تاکہ دنیا کو بچا سکے. بائبل میں لکھا ہے آخری دن میں تمہیں مجرم نہیں ٹھہراؤں گا، بلکہ کون تمہیں مجرم ٹھہرائے گا؟ جو کلام میں نے کیا ہے وہ تمہیں مجرم ٹھہرائے گا. ہر ایک چیز میں خدا نے بولا ہے میں نے اپنے ہر نام سے اوپر اپنے کلام کو عزت اور عظمت دی ہے. ہر چیز میں ٹاپ پہ کون ہے؟ کلام. اور کلام کون ہے؟ خدا یسوع مسیح. وہ خدا کا کلام ہے. ہاللیلویہ. آج میں آپ سے بول رہا ہوں، لگا آپ کو یہ پوری اسٹوری میں ایک آدمی کو نجات کی ضرورت تھی، وہ سونا چاندی سب کچھ لے کے گیا کہ نجات شاید ایسے مل جائے. ایسے نہیں ملی. ایمان تھا نہیں اس کے پاس. اس نے سمپلی اوبے کیا. اس نے کہنا مانا جو اسے بولا گیا تھا. اس نے جیسا بولا ویسا اس نے کیا، اور جیسا اس نے کیا ویسا ہی وہ آزاد ہو گیا. وہ نجات پا گیا، ادھار پا گیا. اور خدا آپ سب کی زندگی میں بالکل اسی طرح نجات لاتا ہے. کوئی بڑی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے لاسٹ ویک بولا تھا کرسچینٹی اگر کوئی دھرم ہے تو بہت ڈیمانڈنگ دھرم ہے. یاد ہے سب کو؟ لاسٹ ویک بولا تھا بڑا ڈیمانڈنگ دھرم ہے. ہاں، ڈیمانڈ شروع ہوگی جب آپ نجات پالو گے، جب آپ روشنی میں آ جاؤ گے، تب خدا آپ کی زندگی میں ایک ایک چیز کاٹے گا جو اس کو ناپسند ہے. ہاللیلویہ. مچھلی پہلے پکڑی جاتی ہے، پہلے صاف کی جاتی ہے. پہلے پکڑی جاتی ہے، اس کے بعد صفائی ہوتی ہے اس کی، رائٹ؟ اسی طرح خدا کام کرتا ہے. پہلے گناہگار کو پکڑتا ہے اور پھر وہ اس کو صاف کرتا ہے. ہاللیلویہ. آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور ہم دعا کریں گے. آج آپ کی زندگی میں اگر آپ کو لگتا ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کا کوئی اپائے نہیں ہے، جس کا کوئی سلوشن نہیں ہے، جس کا کوئی حل نہیں ہے، آ جائیں. انٹرنیشنل سٹی کی کوائر پلیز اوپر آ جائیں اور اپنے سامان کو فکس کر لیں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی زندگی میں، میری طرف متوجہ ہوں پلیز، صرف کوائر کو جانے دیں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی ایسی جگہ ہے جو آپ کے بس سے باہر ہے، جو آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، یا جو آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، یا جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کبھی بھی اسے پا نہیں سکتے ہو، میں آج آپ کو خدا کے کلام میں سے آپ کو کلام بھیج رہا ہوں. ایوری تھنگ از پاسبل. جو خدا پہ ایمان رکھتا ہے، بائبل میں لکھا ہے انسانوں سے یہ ناممکن ہے بٹ خدا سے ایوری تھنگ از پاسبل. تو آج آپ کی زندگی میں امپاسبل کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، ایوری تھنگ از پاسبل. آپ کو شفا نہیں ہو رہی ہے، ایوری تھنگ از پاسبل. آپ کو جاب نہیں مل رہی ہے، ایوری تھنگ از پاسبل. آپ کے پاس روپے پیسے نہیں ہیں، ایوری تھنگ از پاسبل بفور گاڈ. خدا کے سامنے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ناممکن ہے. وہ ناممکنات کا خدا ہے. ہر ایک چیز جو آپ کو چاہیے سچے دل کے ساتھ اس کو پکاریں، اس کی طرف دیکھیں. انسانوں کی طرف نہیں دیکھیں، لوگوں کی طرف نہیں دیکھیں، بلکہ خدا کی طرف دیکھیں اور دیکھیں وہ کس طرح آپ کی زندگیوں میں چیزوں کو گھماتا ہے اور آپ کے لیے رائٹ ٹائم پہ وہ چیزوں کو مہیا کرے گا. ہاللیلویہ. آپ سے زیادہ خدا کو آپ کی فکر ہے. اس نے آپ سے پہلے آپ کی ساری چیزوں کا بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے. آج ایمان کم پڑ رہا ہے تو ایٹ لیسٹ اوبیڈینس دکھائیں. ایمان کم پڑ رہا ہے، اوبیڈینس دکھائیں. جو میں بول رہا ہوں اس کو سن لیں پلیز. خدا آپ کی زندگی میں اس دسمبر سے پہلے خوشخبری لے کے آ رہا ہے. ہاللیلویہ. آج میں پھر بول رہا ہوں، اگر کوئی بے اولاد ہے پلیز یہاں سے گھر نہیں جائے گا. یہاں سے آپ جائیں کسی شاپ پہ، وہاں سے بچے کے کپڑے خریدیں. کون سا بچہ چاہیے آپ کو؟ لڑکی چاہیے تو پنک کپڑے خریدیں، لڑکا چاہیے تو بلو کپڑے خریدیں. اور یہاں سے آپ بغیر اس کے، یہ ہے حکم، یہ کہنا ہے، یہ اوبیڈینس ہے. نہیں ہے پیسے، یہیں کسی سے مانگیں، بولیں مجھے 50 درہم چاہیے تاکہ میں یہاں سے یہ چیز لے کے جاؤں. اور میں بتا رہا ہوں خدا کی حضوری میں خدا آپ کو آنر کرے گا، صرف اس لیے کہ آپ نے اس کے خادم کا حکم مانا.
بولیں خداوند میرے لیے تیرے کلام کے مطابق ہو. ہاللویا. آسمانی باپ یسوع کے نام سے خداوند میں یہ سارے بہن بھائیوں کو، بیٹے بیٹیوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو خداوند آپ کی حضوری میں لے کے آتا ہوں، اور ایمان سے خداوند ان کے اوپر آپ کا فضل مانگتا ہوں، آپ کی قدرت مانگتا ہوں. خداوند اے باپ آپ نے جو کلام دیا ہے، میں نے خداوند کلام پریچ کرا ہے، اب خداوند سائنس اور ونڈرز کے ساتھ خداوند آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ کلام خداوند اے باپ ان لوگوں کے لیے تھا. یسوع کے نام سے خداوند ہمیں خداوند اس دسمبر سے پہلے خداوند یہ سارے گھروں میں خوشخبری چاہیے. خداوند اے باپ آپ معجزات کے خدا ہو، آپ بولتے ہو ان ہڈیوں کو بول تو یہ جی اٹھیں گی. خداوند اے باپ مجھے نہیں پتا کون مردگی میں اس وقت رہ رہا ہے، لیکن آج خداوند آپ کا کلام زندگی پھونک رہا ہے، ہر قسم کی کمپلیکیشن کو ہٹا رہا ہے. خداوند ایک روحانی آپریشن اس جگہ پہ کر رہا ہے، اور میں ایمان سے خداوند اے باپ ان کی زندگیوں کے لیے خوشی برکت مانگتا ہوں، خداوند شادمانی مانگتا ہوں. ہر قسم کی خداوند اے باپ رکاوٹ یسوع کے نام سے خداوند ان کی زندگی سے دور ہو. ہر قسم کا خداوند اے باپ لعنتیں یسوع کے نام سے دور ہو. خداوند آپ کے لوگ خداوند اے باپ آزاد ہوں اور خوشی منائیں، شادمان ہو، اور خداوند جب وہ آپ کے گھر میں آئیں تو ناچتے گاتے آئیں کہ کتنے آرام سے خدا نے ان کو نجات دی ہے، کتنے آرام سے ان کی مشکلوں کو آزاد کیا ہے. ہاللویا. خداوند آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. او راشا کھالا با رو سیکھے اون تھا با راشو کو روبو سیکھے لا شانتو رے با سکا ربا شوکو کھولا بو رے شکا رمن تھا ربا شوکو. اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنی آنکھوں کو بند کریں. او کھالا بو ریا شانتو رے سیکھے. خداوند یسوع کے نام سے خداوند میں ان سب کے لیے خداوند اے باپ کھلا آسمان مانگتا ہوں. کوئی رکاوٹ نہیں ہے خداوند اے باپ، یہ سیدھا آج یسوع کے پاس آئیں. بیچ میں کوئی نہیں ہے ایسا جس کے پاس گئے، کوئی بیچ میں ہمارا خداوند میڈیٹر نہیں ہے جس کے پاس. خداوند آج یسوع آسمانوں میں سے ان کی طرف دیکھ رہا ہے اور ان کی صدائیں آپ کی طرف آ رہی ہیں. خداوند جس طرح اسٹیفن نے آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان اس کے لیے کھل گیا اور اس نے یسوع کو باپ کے دائنی طرف دیکھا، آج خداوند اے باپ ان کی ساری خواہشوں کو پورا کیجئے. یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، آمین.